الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر اترتے ہیں. ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور جو امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ اس کا نام اس میں درج کر دیتے ہیں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جمعے والے دن ہم اپنے امتی کا درود خود اپنے کانوں سے براہ راست لائیو سنتے ہیں. تو محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہم سب مل کر درود پاک کا نذرانہ عرض کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ ڈبل باز بند کر دے سادہ بالکل. حضور علیہ السلام پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، بے شک دونوں جہان میں ایمان والے کامیاب ہو گئے. نمبر 1 اب گنتے جائیے گا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع حاصل کرتے ہیں. نمبر 3 والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہے جو بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. نمبر 4 والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اور نمبر 5 والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جیسے حفاظت کرنے کا حق ہے. یہاں پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا، اسی کو ہم جو ہے وہ آگے چلاتے ہیں. جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی قیامت کے دن نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ہی عالموں کے ساتھ انہیں جمع کرے گا، اور انہیں سب سے پہلے جہنم میں لے جانے والوں میں داخل فرما دے گا. استغفر اللہ العظیم. اب وہ 7 لوگ کون سے ہیں؟ ان 7 لوگوں کو آپ نے سننا ہے، اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو بلکہ ان کے برعکس ہو. نمبر 1 جو شخص توبہ نہیں کرتا، جو شخص گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا. اچھا، توبہ کا معنی کیا ہے کہ بندہ گناہ کرے اور کہے توبہ توبہ پھر گناہ کر لے، اس کا یہ معنی اور مفہوم ہے. توبہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو سب سے پہلے وہ شرمندہ ہو اپنے گناہ پر، اتنا شرمندہ ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں توبہ اس طرح کرے کہ وہ کہے مالک کریم معاف فرما دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اور یہ زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے ہو. سنیے حدیث. جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. سبحان اللہ. 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک وہ قطرہ آنسو کا جب جوانی کے اندر ایک نوجوان توبہ کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، رب کو وہ قطرہ بڑا پسند ہے. دوسرا فرمایا وہ خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے نکل جائے
تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور آنسوں کے متعلق حضور جان نور علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو آنسو ہوتے ہیں یہ دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ دل کی کیا ہوتا ہے جی؟ کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ اور آنکھوں سے گرنے والے آنسو جس جگہ پر پہنچتے ہیں اتنے حصے کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 جو توبہ نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ نمبر 2 فرمایا گیا مشت زنی کرنے والا، اور آپ نوجوان ہیں، آپ اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور نمبر 3 اغلام بازی کرنے اور کروانے والا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق بڑے سخت احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو اس معاملے میں ملوث ہو تو فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور پھر آگے فرمایا کہ اگر مفعول جو ہے وہ اس میں قصوروار نہ ہو تو اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ایسا فعل ہوا کہ مرد نے مرد کے ساتھ بدکاری کی، تو یہ کیس آ گیا فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ اس کے واضح احکام تو موجود نہیں ہے قرآن اور حدیث کے اندر، تو اب اس کو قیاس کیا جائے گا۔ اور قیاس کے لیے جس شخص کو منتخب کیا گیا وہ آپ کے اور میرے پیر مولا علی ہیں۔ کیا ہے؟ مولا علی۔ تو مولا کائنات شیر خدا آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہی کیس حضور کی بارگاہ میں آیا تھا تو حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر دیوار گرانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، چنانچہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ ہم آئے روز سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کے دیگر معاملات آپ کو پتہ ہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کی روک تھام کیا ہے؟ روک تھام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ ان کو سرعام چوک اور چوراہے میں لٹکا دیا جائے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تو پھر دیکھیں کہ اس برائی کے اندر کون ملوث ہوتا ہے۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ شراب پینے والا، شراب کا رسیہ، یعنی جو شراب سے ہی سیر ہوتا ہے۔ اب شراب کس کو کہتے ہیں؟ مخامرۃ العقل، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈانپ دے اس کو شراب کہتے ہیں۔ ہر وہ نشہ آور چیز جو عقل کو ڈانپ دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شراب کہتے ہیں۔ جب لفظ نشہ آ گیا تو اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے، چاہے وہ بوٹی کی صورت میں، چاہے وہ افیون کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو مخصوص شراب نکالی جاتی ہے وہی حرام ہے، لیکن فقہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو عقل کو ڈانپ لے وہ کیا ہے؟ شراب، وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ آگے فرمایا گیا اپنے والدین کو مارنے والا، حتیٰ کہ وہ فریاد اور چیخ و پکار کرنے والا۔ اور والدین کے متعلق حضور علیہ السلام نے بڑے ہی خوبصورت احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ جی آگے تشریف لے آئیے، یہ ساتھی کی جگہ ہے جی، آجائے چلے وہ آ جائیں گے، آپ توجہ رکھیے گا۔ والدین کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، 2 ہی جملے کافی ہیں، اور حضور کا ہر فرمان ہی سونے کے حروف سے لکھنے والا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے جنت تمہارے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، چاہے چھوڑ دے چاہے پکڑ دے۔ اور یہاں پر ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب حضور نے والدہ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو حضور کی اپنی والدہ کیسے یاد آئی ہوگی؟ جب حضور نے اپنے والد کے متعلق ارشاد فرمایا، حضور کو اپنے والد کیسے یاد آئے ہوں گے؟ ظاہری بات ان کی یاد تو آتی ہوگی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور کے اندر لکھتے ہیں، شرح الصدور کا معنی ہوتا ہے سینوں کو کھولنے والی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، توجہ آپ کی دائیں بائیں بٹ گئی ہے، ایک شخص تھا تو وہ فوت ہو گیا، تو اس کا بیٹا ایک ہی تھا۔ جس جگہ پر اس کو دفن کیا گیا
تو اس کے قریب ہی جو وہاں سے وہ گزرتا تھا، نوکری کے لیے جاتا تھا یا کسی اور کام کے لیے جاتا تھا. تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس قبر سے دردناک اشعار کی آواز آ رہی ہے. تو کہتے کہ میں حیران ہو گیا. تو کہتے کہ جب میں نے قریب سے سنا تو وہ مرنے والا قبر کے اندر کہہ رہا تھا، اے میرے لخت جگر، آج تو منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، میں نے تجھے پالا پوسا، اگر تو میری جگہ پر ہوتا تو میں یوں منہ پھیر کے نہ جاتا بلکہ تیری قبر کے اوپر فاتحہ پڑھ کے جاتا. قبروں میں جانے کے لیے محرم کا مہینہ ہی نہیں ہے، قبروں کے اوپر جانے کے لیے عید شبرات کا ہی دن نہیں ہے، بلکہ ہر جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے. زندہ ہے زیارت کرے تب بھی حج اور عمرے کا ثواب، دنیا سے چلے جائے تب زیارت کرے تب بھی حج اور عمرے کا ثواب. لے جی آگے سنیے. فرمایا اپنے پڑوسیوں کو اذیت دینے والا، اپنے پڑوسیوں کو اذیت دینے والا، تنگ کرنے والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. میرے سمیت ہر بندہ دیکھے کہ چلو ہاتھ سے تو نہیں تو زبان سے کیا دوسرا مسلمان محفوظ ہے. الزام تراشی، بہتان بازی، غیبت، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، اور غیبت تو ہماری جو ہے وہ پسندیدہ غذا بن چکی ہے. تو کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہو لوگوں، ہاتھ کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے. ہاتھ کے زخم لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے ہیں. اس لیے کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا ہے. آگے جو ہے جو منافق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کے اندر اگلی والی آیت ہے، اس کو سماعت فرمائیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ایمان والے وہ ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. ایمان والے وہ ہیں کہ جب وہ کسی سے وعدہ کر لے تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے کے اندر آپ نے کسی کے ساتھ اونٹ کا بھاؤ تاؤ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد ان سے اونٹ لیا اور حضور چل دیے. تو کسی نے جو ہے وہ آپس میں وہ گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے تم اس کو جانتے ہو؟ کہتا نہیں جانتا. کہا اس کا نام پتہ ہے؟ کہتے نہیں پتا. کہتے یار اجنبی بندے کو ایسی اونٹ دے دیا، پتہ نہیں وہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. وہ جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو پردے میں ایک عورت کھڑی تھی. اس نے وہاں سے آواز دی، اس نے کہا تو پریشان ہونے کی کوئی لوڑ نہیں، اگر وہ نہ آیا تو میں اپنے گہنے بیچ کے تواڈے پیسے پورے کر دوں. تو وہ کہنے لگے تو اس کو جانتی ہے؟ کہتی نہیں. کہا پھر تو اس کی گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ کہا کہ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ نہ جھوٹ بولنے والا ہے اور نہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. جانے نور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے کچھ دینے کا وعدہ کیا. دیکھیں وعدہ کتنا ضروری ہے. کسی سے دینے کا کچھ وعدہ کیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ فلاں جگہ پر جو ہے وہ آ جائیے گا تو میں بھی وہاں پر آ جاؤں گا. اب حضور کو تو یاد رہا، وہ بھول گیا. حضور وہیں پر کھڑے رہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، بلکہ 3 دن گزر گئے. وہیں پر کھانا پینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہیں پر نمازیں، وہیں پر معمولات. تو اچانک وہ جب وہاں سے گزرا نا تو اس نے دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی آپ یہاں کھڑے. آپ نے کہا بندے خدا تو نے مجھے 3 دن ہو گئے کہا تھا کہ میں آؤں گا، میں 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کافر سے وعدہ کر لے کہ میں یہاں پر ہوں گا تو حضور اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں.
تو حضور نے تو اپنے ایک ایک امتی سے وعدہ کیا ہے جدوں تک جنت چ نہیں نہ جاؤ گے. سبحان اللہ. کیا تو بھائی جنت میں جانے کے لیے یوں ہی تو نہیں نہ ہوگا. جنت میں جانے کے لیے مومنوں والی نشانیاں ہونا ضروری ہے. آگے والا حصہ دیکھیے. فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون. ایک تو وہ بندہ کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, اس کے متعلق تو سخت وعیدیں ہیں. یہاں فرمایا گیا ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ مفتی مدینہ ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے دور میں ان کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح رب نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا ہے, اگر میں نہ ہوں تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لینا, یہ ویسے ہی بتائے گا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کے دور اقدس کے اندر حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا پیٹ بھی ذرا بڑھ گیا تھا اور موٹاپا بھی آ گیا تھا. تو وہ مسجد نبوی میں درس قرآن درس حدیث دیا کرتے تھے. انہوں نے 20,000 اشرفیاں ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا. تو انہوں نے ان میں سے 10,000 اشرفیاں واپس کر دی اور 10,000 رکھ لی. اور فاروق حضرت عثمان غنی کو پیغام بھیجا کہ ان کو جا کر کہہ دو کہ میرا 10,000 میں گزارا ہو جاتا ہے. یہاں سے پتہ چلا خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں, ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے, اور انسان خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہاں سے 40-50 سال والے کوئی سفید ریش والے احباب جو ہیں, ان میں سے کوئی بندہ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری خواہشیں ختم ہو گئی. انسان حریص ہے, خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ 10,000 کے اندر آپ کی ضرورتیں پوری کیسے ہو جاتی ہیں؟ تو انہوں نے امت کو ایک نسخہ دیا, اور وہ نسخہ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر آزمائیے. اگر رزق کی تنگی ہے, اگر دیگر معاملات ہیں, ہر بندہ پریشان ہے, رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ ایک تو ایک طرف سے صدیقی ہے, دوسری طرف سے حیدری ہے. سبحان اللہ. نام ان کا حضرت جعفر بن صادق ہے. سبحان اللہ. جو ننیال سے فاروق اعظم کی نسل میں سے ہیں اور ددیال میں سے مولا علی کی نسل میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر رزق کے دروازوں کی تنگی ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کیا کرو. اور یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ سماعت فرمائیے, ہماری ایمان کی کمزوری ہے. اگر کسی کا کاروبار بند ہو جائے, کسی کا کاروبار تباہ ہو جائے, یا اس کے اوپر تنگ دستی آ جائے, تو ایک جملہ ملتا ہے جو کہ بڑا سخت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں رب نے ساڈا رزق بند کر دیتا, رب نے ساڈا رزق تنگ کر دیتا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بند نہیں کرتا. بے شک بے شک بے شک. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور یہاں علماء دین یہاں تک لکھا ہے کہ ایسا جملہ کہنا تو کفر ہے. بے شک. کہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق بند کر دیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کہنا, اور پھر یہ کہنا کہ فلاں نے ہمارا رزق بند کر دیا ہے, فلاں نے تعویذ ڈالے ہیں, اور پھر جعلی بابوں کے پاس جاتے ہیں, وہ پھر 500 کا تعویذ دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں نے تیرے تے کیتا وا. اچھا مینوں اج تک نہیں سمجھ آئی وہ تعویذ پین والے کیڑے ہوندے ہیں؟ تعویذ پین والے بھی ہوندے ہیں. تعویذ سے تو بندے کو شفا ملتی ہے. واہ واہ واہ. تو ان کے ڈونگ کیا کریں جی؟ استغفار. کیا کریں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کی کثرت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے. سبحان اللہ. دوسرا عمل کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کرتے کیا تھے؟ چونکہ ان کا صاحبزادہ کوئی نہیں تھا, شہزادیاں تھیں اور کثرت سے تھی. 6 اور 7 کا ذکر ملتا ہے, بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. لیکن فرماتے ہیں کہ رزق کی کبھی کمی نہیں آئی ہے. عمل کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتے تھے میری بیٹیاں روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیت کرتے ہیں کہ گھروں میں سورۃ واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ.
تو سورت واقعہ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ اچھا آگے سنیے، ان سے روایت ہے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ حضور جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز کو ادا کرنا اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اچھا پھر فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو کیا کیا کرو؟ جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، سبحان اللہ، کیونکہ یہ سب سے کیا ہے؟ اعلیٰ جنت ہے۔ اچھا فرمایا کہ جنت الفردوس کا سوال کیوں کرنا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے نیچے جنت الفردوس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فردوس کا ایک معنی اہل لغت نے یہ بھی بیان کیا کہ اس میں انگوروں کی کثرت ہوگی، سبحان اللہ، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فردوس کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کئی منزلیں ہیں، سبحان اللہ، کئی منزلیں ہیں، کئی درجات ہیں۔ مومن بندہ جو ہے وہ اپنے لیے جنت کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے، بے شک، اور کافر بندہ جو ہے وہ جہنم کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ اب جنت کہاں پر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر، سبحان اللہ، اور جہنم کیا ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے جہنم ہے۔ تو یہاں پر بھی نیچے کو درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، جو کہ جس کو آپ پستی کہتے ہیں، اور جنت کے اندر درجات اوپر کو بلند ہوتے ہیں۔ لے جی اب وہ وقت آ گیا، اولئک هم الوارثون، فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا، کون کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کرتے ہیں، جو فضول باتوں سے بچتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو ان کو ازواج دی گئی ہیں ان کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا وہی جنت کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، اب محفل اونچی آواز نہ سبحان اللہ کہنا، درخت کو تو لگ جائے گا جنت میں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور کی حدیث ہے، لیکن ہاتھ چکو جی جنہیں جنہیں جنت لینی ہے، آج جنت یہ ٹکٹ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ محفلوں کے اندر ایسے جملے کسنے کہ جیدہ بہت اونچا ہاتھ ہوئے گا بہت ہی جنت ملے گی، نہ ایسا کچھ نہیں۔ جنت اسی کو ملے گی جو ایمان والا ہے، اور ایمان والے کی نشانیاں اللہ کے قرآن نے بیان فرما دی۔ مولانا روح فرماتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ شیر جو نا وہ روزانہ شکار کرتا اور کسی نہ کسی جانور کو دبوچ لیتا۔ ایک دن دوسرے جانوروں نے میٹنگ کی تو اس طرح تو ہماری نسل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو کوئی بات جا کر کہتے ہیں تاکہ وہ بات کو مان جائے، اور سب سے زیادہ پریشان بھی ہرن تھی بیچاری۔ جب وہ بادشاہ سلامت کے پاس گئے تو انہوں نے اس کو کہا کہ وہ اب اس کی تعریف کی، اس نے کہا آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ کیوں ہمیں دوڑ لگاتے ہیں، شکار کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر اس کو چیرتے پھاڑتے ہیں، پھر اس کو کھاتے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آرام سے بیٹھا کریں، جو آپ کو چاہیے ہم آپ کو لا دیں گے۔ تو آگے سے جنگل کے بادشاہ نے کہا، اس نے کہا کہ بلا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بھی بندے کو کچھ ملتا ہے۔ اتنی بات کہنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں او بندے خدا، جانور کو پتا چل گیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کچھ نہیں ملتا، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے رب سے کس بات کی توقع کر رہا ہے؟ محنت کر پھل پا۔ اور حضور کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرو، ایسا نہیں اونٹ کو چھوڑ دو میں نے اللہ کے حوالے کیا، نہ، اونٹ کو پہلے باندھو پھر رب پر کیا کرو؟ توکل کرو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے۔ اور اگر کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھنی ہے، بس آخری بات عرض کرنے کے بعد ہماری گفتگو مکمل ہوئی، اگر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنی ہے تو کامیابی اس کے اندر نہیں ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی کہ مکان تھا تو 2 ہو گئے، ایک فیکٹری تھی 2 ہو گئی، کپڑے کا کاروبار 1 دکان تھی تو اب 5 لے لی ہیں، پہلے کرائے کی تھی اب اپنی ہو گئی ہے، یہ تو کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟
لاؤ مال رب کی راہ میں. جو پہنچ گئے تو سبحان اللہ. لاؤ مال رب کی راہ میں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آدھا مال لیے 50%. اور جب باری آئی یار غار کی, اللہ سبحان اللہ کشور محبت کی, سبحان اللہ صدیق اکبر کی, سبحان اللہ سارا مال اکٹھا کیا, تن کے اوپر جو لباس تھا وہ بھی اتارا, ٹاٹ کا پہنا اور ککر کے کانٹے لگائے. اور سنیے گا دل مچل جائے گا, ادھر سے صدیق پاک گھر سے چلتے ہیں, ادھر سے سدرا نشین سدرا چھوڑ کے چل پڑتا ہے. سبحان اللہ واہ جانتے ہیں سدرا نشین کون ہے؟ جبریل امین. سبحان اللہ ادھر سے صدیق پاک گھر سے چلے, ادھر سے سدرا نشین ادھر سے چلا. سبحان اللہ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو دونوں کا جب لباس دیکھا تو حضور نے پوچھا جبریل تینوں کی ہویا؟ سبحان اللہ. جبریل تینوں کی ہویا ویس لباس؟ حضرت کی یا رسول اللہ نظر تو اٹھا کے دیکھیے ساری انجنے. سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور نظر اٹھائیں تو سب کو دیکھ لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نگاہ اٹھائیں تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئی. حضور جس طرف دیکھیں حضور سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں. بے شک تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اچھا مجھے ایک بات تو بتائیے, مال اکٹھا کرنے میں کامیابی ہے یا مال لوٹانے میں کامیابی ہے؟ تو تسی ہن کیا ہے بڑا, اگر میں روایت نہ سناتا تو پھر آپ سے پوچھتا. مال سارا کچھ دے دینا یار, تانا والے کپڑے بھی دے دینے, تو کیا یہ کامیابی؟ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. تھوڑا سا نقصان ہو جائے ہمارے چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں, اوہ نقصان ہو گیا, کاروبار ٹھپ ہو گیا. یہاں پر تو کاروبار کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی, سارا کچھ ہی دے دیا. کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں, حالانکہ حضور سامنے ہے. تو فاروق اعظم نے وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا بڑی کوشش کی تھی صدیق نالو نمبر لے جان دی, پر صدیق آج بھی نمبر لے گیا تے گاں تو بھی صدیق تو نمبر لے جانا بہت اوکھا. گزارش صرف اتنی ہے دوستان محترم, تقریر تو بہت ہے جتنی مرضی کر لیں, لیکن یہ ہے کہ واعظ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہو جائے. جیسے آئے تھے ویسے اٹھ کے چلے گئے تو محفل میں آنے کا کیا فائدہ؟ کچھ نہ کچھ تو بندے کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. آج کے بعد میں ہاتھ کسی کے کھڑے نہیں کرواؤں گا. آج کے بعد یہاں درود محل کے اندر بیٹھ کر یہ وعدہ کریں رب سے, مجھ سے نہیں, کہ الہی جو ہو گیا سو ہو گیا. اور فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. پچھلے گناہوں پر توبہ کیجئے, شرمندگی کا اظہار کیجئے, رب کی بارگاہ میں وعدہ کیجئے الہی نہ تو نماز چھوٹے گی اور نہ نماز میں سستی ہوگی, انشاءاللہ کامیابی. انشاءاللہ. حیران کی والی بات ہوتی ہے کہ انسان کامیابی کس کو کہتا ہے؟ مؤذن جو ہے جناب ایک دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اور یہ جو کلمات ہیں یہ رب نے اپنے پیاروں کو سکھائے ہیں. اذان کا جو ترتیب اس کو دیکھیں کہ یہ خواب صحابہ کرام کو یہ الفاظ سکھائے گئے تھے, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. پہلے جو اذان تھی نا جو شروع کے اندر تھی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. صدیق پاک نے عرض کی, چونکہ مہینہ ان کا ہے نا, صدیق پاک نے عرض کی یا رسول اللہ جب یہ ہوتا ہے نا اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ, میرا دل کرتا کہ میں آگے بھی پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ. اس خواہش کا اظہار کیا, رب نے جبریل کو بھیج دیا. جبریل جیویں یارے غار کے اندر انجی کر دے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز ادا فرمائی اور حضور لیٹ گئے. حضور لیٹ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگ گئی ہے، لیکن حضور نے فرمایا میں سوتا ہوں لیکن میرا دل نہیں سوتا. تو انہوں نے فجر کی اذان کے اندر ان الفاظ کا اضافہ فرما دیا، الصلاۃ خیر من النوم، اور حضور کی طرف دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کہا بلال اس میں یہ الفاظ کا اضافہ کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں سمجھا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، تو اس لیے خود میں نے اضافہ نہیں کیا، میری زبان پر یہ جاری ہو گئے ہیں. تو حضور نے فرمایا رب کو تیرے یہ الفاظ بڑے پسند آئے ہیں، اب فجر کی اذان میں یہی پڑھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی خواب کے اندر آ کر ان کو اذان سکھلائی. فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن رواح دیگر صحابہ کرام ہیں تو ان کو یہ جملے بھی ارشاد فرمائے نا، حی علی الفلاح، آؤ آؤ کس کی طرف؟ کامیابی کی طرف. تو میاں کامیابی اسی کے اندر ہے کہ آج سے ہم جی تہیہ کر لیں، 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کم از کم، اور 100 مرتبہ. اور درود شریف پڑھنے کا بہترین حال یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے. یہ ہو جائے یا بٹن والی ہو جائے، کی پتا کیڑا دانا پھر جاوے تے بندے کی تقدیر پھر جاوے. سلطان باو فرماتے تسبیح پھیری پر دل نہ پھیرا، کی لینا تسبیح پڑھ کے. یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بندہ تسبیح کا تو اس کو تسبیح نہیں کرنی چاہیے، نہ. فرمایا کہ تسبیح کرتا رہے کتے تے کوئی دانا آگے پیچھے ہوئے گا ہی نہ، کتے تے پھیرا پہ ہی جائے گا. اور باقی چیزوں کی حفاظت کیجئے اور انشاءاللہ پھر آپ رون کے دیکھیے زندگی بہت مختصر ہے. ماں کے پیٹ سے بندہ نکلا اور بچپن اس کا گزرا، جوانی کے اندر آ گیا اور پھر اب تو جوانی کے اندر موتیں ہو رہی ہیں. 100 سال کا پیکج ہر بندہ لگا کے بیٹھا ہے، لیکن 100 سال چاپا کرنا کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر آنکھ نکال دی فرشتے کی، تو کہا کہ جا میرے پیارے سے کہہ دے اے بیل تے ہاتھ رکھ دے، جنہیں وال تھلے آ جان اونی عمر. فرمایا اس تو بعد فرمایا موت. فرمایا پھر کی کرنی ہے؟ مولا علی کا فرمان سنیے آخر میں اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. ہم سمجھتے کہ ہم زندہ ہیں، یہ سانسیں چل رہی ہیں تو ہم زندہ ہیں، نہ میاں ہم مردہ ہیں. مولا علی فرماتے ہیں اپنی داڑھی کس طرح پکڑتے تھے، سفید بال آگے نا کس طرح پکڑا. فرمایا دنیا تو پھر روپ بدل کے آ جاتی ہے، علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں. علی نے تجھے 3 طلاقیں. ایک صاحب تھے سید زادے تھے، انہوں نے حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ طاقت دستی بہت زیادہ ہے اور گھر کے اندر بڑے فاقے ہیں. تو آپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سید صاحب یہ بتائیے کہ جس عورت کو والد نے 3 طلاقیں دے دی ہوں وہ بیٹے کے نکاح میں آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں آ سکتی. تو فرمایا آپ کے جد امجد نے مولا علی نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، کیسے آ سکتی ہے؟ اور مولا کائنات فرماتے ہیں انسان مردہ ہے، جب مرے گا جاگ جائے گا. انسان مردہ ہے، مرے گا جاگ جائے گا. یہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بات عرض کر رہا ہوں. خدا را کسی نے جبہ پہنا ہو، پراڈو ہو اور کچھ 1 1.5 لاکھ مرید ہو تو ہم اسی کو سید مانتے ہیں. اور ہمارے گلی محلے کے اندر کوئی غریب رہتا ہو اور وہ کہے کہ میں سید ہوں تو ہم اس کو پیچھا کر کے گزرتے ہیں. سید تو سید ہے، چاہے وہ فقیری کی حالت میں ہو چاہے وہ بادشاہی کی حالت میں ہو. تو ہم نے سید بھی گنتی کے رکھے ہوئے ہیں، اے سید، اے سیدہ، 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 سید. جو حضور کا خون ہے اس کا احترام کیجئے، وہ کوئی بھی ہو. سبحان اللہ. میں دل کر رہا روایت سنا دو مختصر کر کے 2 منٹ کے اندر تاکہ 40 پورے ہوں.
چونکہ ہم 40ویں کو ماننے والے ہیں نا، اور کیا بات۔ 40 دن جب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر فرشتہ آتا ہے اور مردہ جسم کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے بچے کی. یہ آگے وہی آ رہا تھا، سنیے. بصرہ کے اندر نا ایک چکی والا رہتا تھا، چکی چلانے والا رہتا تھا. تو اس کے پاس ایک دن سید صاحب آئے اور انہوں نے آ کر اپنے گھر کے حالات بتائے اور آ کر کہا کہ مجھے آٹا دے دیجئے. انہوں نے آٹا دے دیا تو کہنے لگے کہ پیسے، کہنے کہ کھاتا نا نانا جی دے نام دا لکھ لو. ہم کب ایسے ہوں گے ذرا سوچئے گا. کھاتا بہت بھی سخی ہوئے نا، ایک باری دے دے گا، 2 باری دے دے گا، 3 باری کہے گا بھائی جا کام کر اور میں کنگال ہو جاؤں. اچھا بات جو ہوتی ہے نا یہ خیرات والی جو بات، صدات کو صدقہ خیرات نہیں لگتا، میں ویسے ایک ضمن عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو سید صاحب کو تحفہ دیتا تھا نا، تو سید صاحب نے کہا کہ یار میں اوروں کو بھی بتا دوں. یہ بات پھیلتی پھیلتی بصرہ کے سارے صدات کے اندر پھیل گئی. اب سارے صدات اس چکی والے کے پاس، آٹا دے دیو جی، لو جی پیسے نانا جی دے کھاتے چ. وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس کئی چکیاں تھیں، بالآخر وہ کنگال ہو گیا، کچھ بھی نہ رہا. اس کے دوست نے ایک دن اس سے پوچھا، اس نے کہا کی گل ہے تیرا تو کاروبار ہی بڑا چنگا سی ہے. اس نے کہا کہ ایسے سینکڑوں گھرانے ہیں صدات کے، میں تجھے بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن سن. ان کو آٹا دیتا رہا تو وہ اپنے نانا جان کا کھاتا لکھواتے رہے، تو آج میرے اوپر یہ فاقہ آ گیا ہے. کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنا آگے کامیابی آتی. رات کو حضور اس کی خواب میں تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ حضور نے اسے کیا کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ فرمایا جدو گل تیرے تے میرے درمیان سی تے تیسرے بندے نو دسن دی لوڑ کر دی. آنکھ کھلی، چیخیں ماری، جنگلات کے اندر چلا گیا. کئی دن بعد اس کی لاش ملی. بصرہ کے اندر 150 اولیاء کرام کی وہ خواب میں آیا، سبز حلہ پہنا ہوا، جنت کی نعمتیں کھا رہا. 150 اولیاء، 150 اولیاء کی خواب میں آئے اور 150 اولیاء نے بتایا. وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا تو چکی والا تھا، تو کسی مسجد کا مولوی بھی نہیں تھا، تو داڑھی جبہ بھی نہیں تھا، تو چکی والا تھا، اور تجھے یہ اتنی نعمتیں کیسے ملی؟ سنیے گا جملہ اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا. گلی محلے کے اندر سادات کرام کو دیکھیے، یقین جانے آتے ہیں ہمارے پاس دل خون کے آنسو، دل کہتے ہیں اپنا آپ بیچ کے ان کی خدمت کریں. صدقہ خیرات نہیں، ان کے نانا کے دیے ہوئے میں سے دیجیے. بے شک بے شک. اور یہ اس لیے نہیں کہ شاہ صاحب بیٹھے ہوتے میں ان کی وجہ سے کروں، نہیں. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں کہ ہم سادات ہیں، ہم سیدزادیاں ہیں، دل بہت روتا ہے. ڈھونڈی ان کو تو انہوں نے کہا کی گل بنی تینوں تو جنت چڑیاں سیرا تے جناب سانو یہ مقام نہیں ملے. اللہ انہیں کیا کھاتا حضور ال کھل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے.